نہ تم اس تہذیب کو مٹا سکو گے جو ہمیں ورثہ میں ملی ہے. ہمارا نور ایمان زندہ ہے، زندہ رہا ہے اور زندہ رہے گا. تم ہم پر ظلم و ستم کرو، ہمارے ساتھ بدترین سلوک کرو. ہم ایک فیصلہ پر پہنچ چکے ہیں اور ہم نے یہ عزم کر لیا ہے کہ لڑتے لڑتے مر جائیں گے، اپنے مطالبہ سے ہاتھ نہیں چھوڑیں گے. اس قدر یاسنگیز حالات میں یہ ایک عزم تھا. صرف آپ عزم کا لفظ بھی یہاں آپ نے دیکھا. اس سے ذرا پہلے اکتوبر 38 میں انہوں نے سندھ مسلم لیگ کی سالانہ کانفرنس میں یہ اعلان کیا تھا کہ برطانیہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھیڑیوں کے حوالے کرنا چاہتا ہے. اس میں شبہ نہیں کہ برطانیہ سے بری بازی لے جا سکتا ہے جس کے پاس قوت ہو، لیکن ہم برطانیہ اور ہندو دونوں سے لڑیں گے. ہمارے پاس قوت، ہمارا ایمان ہے. مومن ہو تو بے تیز بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ تھے حالات عزیزان من. اور پھر جو مخالفت ہوتی ہے مذہب کے لبادے کے اندر، تو وہ جانتے ہیں آپ کہ وہ کفر کے تیر و سنا جو ہے وہ شمشیر و تیز سے زیادہ زخمی کر دینے والے ہوتے ہیں. پہلے عرض کیا ہے کہ ادھر سے ادھر جاتے ہی مولانا حسین احمد مدنی نے پہلے فتویٰ صادر فرمایا تھا، پھر مجلس احرار نے صادر فرمایا. اس کے بعد اس زمانے میں یہ حنفی مسلمان جو یہاں کے ہیں وہ دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں نا، دیوبند اور بریلی. بریلوی حضرات کی طرف سے جو فتویٰ صادر ہوا وہ تو سننے کے قابل ہے کہ کس انداز میں یہ فتوے ہوتے تھے. میں وہ الفاظ پڑھتا ہوں. وہ حکم شریعت مسٹر جنا اپنے عقائد کفریہ قطعیہ یقینیہ کی بنا پر قطعاً مرتد اور خارج الاسلام ہے، اور جو شخص اس کے کفروں پر مطلع ہونے کے بعد اس کو مسلمان جانے یا اسے کافر نہ مانے یا اس کے کافر و مرتد ہونے تنہا رہ گئے. تو آپ رکھیے یہ موسم کا مجھ پہ بھی اثر ہوتا ہے اور یہ تو مشکل ہوا کرتا ہے. کیفیت اس پنجاب میں یہ کہ تنہا رہ گئے یوسف بے کارواں ہو کر. عزم کی یہ کیفیت کے فیصلہ کیا اپریل 1938 میں کہ اسی پنجاب میں یہی لاہور میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہو. اجلاس وہ ناکام رہا. کن کے ہاتھوں؟ کسی چھوٹو رام کے ہاتھوں نہیں. یہ لوگ تو ہوتے تھے مسے پردہ. سر سکندر حیات خان صاحب وزیر تھے، سر شاہ نواز وہ ممدود کے اگلے ہی جلسے کے وہ جو استقبالیہ کمیٹی کے صدر تھے وہ مسلم لیگ کے یہاں پنجاب کے صدر تھے. ان دونوں نے کوشش اور سازش کی کہ وہ 38 میں لاہور میں وہ جلسہ نہ ہونے پائے اور وہ ناکام رہ گئی. دو ہی سال کے بعد قائد اعظم نے پھر فیصلہ کیا کہ لاہور ہی میں مسلم لیگ کا
جلسہ ہوگا جس میں یہ پہلا ریزولوشن جو پاس کیا جائے گا 1940 میں اسی لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہوگا، اور اتنے ہی عرصے میں عزیزان من جو قوم میں انقلاب پیدا ہو گیا تھا وہ دیدنی تھا۔ اس اعلان کے اوپر قوم میں جوش و خروش کی ایک لہر اٹھی ہوئی، سارے ہندوستان کے مسلمان، یہ پنجاب ہی کے نہیں، اکثریت کے صوبوں کو تو پھر بھی یہ تھا کہ پاکستان الگ بنا تو ہمیں حکومت ملے گی، اب اقلیت کے صوبے تو کہنے ہوئے تھے کہ اگر یہ لوگ بھی الگ ہو کے چلے گئے تو ہمیں جو ہندوؤں کے ہاتھوں جہاں جو کچھ برداشت کرنا پڑے گا وہ لڑ رہے تھے۔ اس کے باوجود سب سے زیادہ شرکت اقلیت کے صوبوں کے مسلمانوں کی ہوتی تھی، اور ان کی تقاریر سن کر تو کلیجہ پانی ہو جاتا تھا۔ جب تک یاد ہے وہ مدراس سجیب صاحب نے جو تقریر کی تھی کہ ہماری طرف نہ دیکھو، اگر ایک چپا زمین بھی ایسا حاصل ہو سکتا ہے کہ جس میں خدا کی حکومت قائم ہو تو ہندوستان کی اقلیت کے صوبوں کے سارے مسلمان بھی اگر کٹ لائیں تو وہ قیمت کم ہوگی اس کی ساری۔ یہ انہوں نے تقریر کی، 40 کا اعلان کیا۔ قوم کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا۔ دیکھی ہوئی چیزوں کو جب بیان کیا جائے عزیزان من تو انسان سے دوہرا اثر ہوتا ہے، الفاظ کا بھی، آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ بھی ہوتا ہے۔ اس قوم کا نقشہ میرے سامنے ہے کہ اس میں مختلف مقامات پر جا کر میں بھی خطابات کرتا تھا۔ یہ ایک بڑی عجیب معاملے کی بات ہوگی کہ میں سینٹرل گورنمنٹ کے ہوم ڈپارٹمنٹ میں ملازم تھا، جہاں انٹرنل پالیٹکس سارا وہاں طے ہوا کرتا تھا، اور یہ کیفیت تھی۔ میں یہ اتنا عرض کر دوں کہ میں نے ساری عمر کبھی قانون شکنی نہیں کی، ملک کے قانون کی بھی نہیں، گورنمنٹ سرونٹ کنڈکٹ رول کی بھی نہیں۔ جو کچھ میں کرتا تھا اجازت سے کرتا تھا، قانون کی حد کے اندر رہتے ہوئے کرتا تھا۔ کیفیت یہ ہوتی تھی کہ مسلم لیگ کا جلسہ جس پنڈال میں ہوتا تھا، اعلان ہوتا تھا کہ اس کے بعد یہی یوم اقبال منایا جائے گا، اور یوم اقبال منانے کے لیے شام کو 4 بجے دفتر سے اٹھتے، میں اور میرے 2-3 رفقا، سب سے زیادہ شیخ سراج الحق مرحوم جو ابھی 2 سال ہوئے مرحوم ہو گئے، ساری عمر کے یہ لوگ ساتھی تھے، یہ خلیل صاحب ابھی ہیں، زندہ خدا زندہ رکھے، یہاں دفتروں سے اٹھ کے میرٹ تک مار کرتے تھے، ہم آگرے تک مار کرتے تھے، وہاں جا کے مسلم لیگ کا جلسہ رات کے 10 بجے 12 بجے برخاست ہوا، اور وہی اعلان ہوا کہ اسی جگہ اب یوم اقبال کا جلسہ ہوگا۔ وہ شیخ صاحب ہمارے خلیل صاحب یہ اقبال کے نظمیں پڑھا کرتے تھے، پرویز صاحب وہاں جو کچھ مسلم لیگ نے کہنا تھا یا کہنے سے رہ گیا تھا وہ اقبال کے الفاظ میں وہاں دوہرا دیا جاتا تھا، صبح تک یہ کچھ ہوتا تھا، پھر